اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف تیسرا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، سیکشن نمبر 3 اور آیت نمبر 26، ایک آیت ہے، 26 نمبر کی آیت۔ آیت نمبر 26، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا بنی آدم، اب اللہ مخاطب ہے بنی آدم کی کہ یا بنی آدم قد انزلنا، کہ یقیناً ہم نے اتارا ہے، علیکم تم پر، یعنی اللہ نے تم پر اتارا، اللہ نے بولا تو اس کا مطلب ان کے بعد پھر ساری انسانیت پہ اتارا، یعنی پہلے تو آدم علیہ السلام ہی ہوں گے نا، تو یا بنی آدم، تو لیکن اب یہاں پر اللہ بنی آدم کو بول رہا ہے، اس کا مطلب یعنی اب ہم ہیں جن کو اللہ بول رہا ہے، کیونکہ چلڈرن آف ایڈم ہے نا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولادوں، تو ہم سب ہے وہ۔ قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے یقیناً تمہارے لیے اتارا ہے لباس۔ یہ اللہ بول رہا ہے، سوچو کہ ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے لباس، یواری سوآتکم، تاکہ وہ ڈھانکے تمہاری شرمگاہوں کو۔ تو جو شرمگاہ ہے اس کو پہلے ڈھانکنا ہے۔ وریشن، تو جو ریشہ مطلب کہ وہ آرائش جس کو کہتے ہیں کہ سجاوٹ اور تمہارا مطلب بیوٹیفائی کرنے کا، تم اپنے آپ کو سجاتے ہو جو اچھے اچھے لباس پہن کے، کیونکہ ہم پارٹی میں جائیں گے تو ہم اچھے لباس پہنیں گے، حجاب کے ہی لیکن اچھے لباس پہنیں گے، پھر نماز کی جگہ پہ جائیں گے تو ہم پھر اپنے وہ نماز کے لائق پہنیں گے، حج پہ جائیں گے تو حج کے ٹائپ کے پہنیں گے، اس طرح سے ہر طرح کے لباس ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مگر فرسٹ پہلا ہے کہ تم کو اپنی شرمگاہ چھپانی ہے، اس کے بعد تم اپنی سجاوٹ کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ سجاوٹ کرتے ہوئے بھی بندے ایسے کپڑے پہنے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو عورت کپڑے پہنی ہوئی مطلب وہ ویسی دکھ رہی ہے، نیکڈ، یعنی کپڑے پہن کر بھی وہ نیکڈ دکھ رہی ہے، کہ اس کے جسم پہ اتنے ٹائٹ لباس ہے کہ اس کے جسم کا ہر شیپ ہر چیز دکھائی دے رہی، تو اب وہ ایک مطلب اسی طرح ہے جیسے کہ مطلب ایک اوریانیت جو ہوتی ہے، ننگا پن جس کو کہتے ہیں، وہ ویسی ہی ہے وہ۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ پہلے اپنی شرمگاہ کو چھپاؤ پوری، اس کے بعد تم اپنے آپ کو سجاؤ بھی، لیکن اللہ نے بولا کہ ہم نے اتاری لباس تمہارے لیے، لیکن پھر اللہ کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، مگر تقوی کا لباس جس نے پہنا، تقوی کا لباس کون سا ہوتا ہے؟ تقوی کا لباس جو ہے وہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی محبت میں، اللہ کی خوف میں تم وہ کام کر رہے ہو، ویسے لباس پہن رہے ہو جو اللہ کو پسند ہے، ایسے نہیں پہن رہے ہو کہ جس سے تم کو اللہ کا غضب اور غصہ بھڑکے۔ تو لباس التقوی وہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب لباس التقوی جو ہے نا وہ ہے ذالک خیر، اگر تقوی کا لباس نہیں ہے اور سوچ لو کہ تم نے کتنے بھی بھاری مہنگے کروڑوں نہیں، سمجھو تم نے لاکھوں کروڑوں کے ہیرے جواہرات ٹاک کے بھی اگر کوئی لباس بنائے ہیں تو وہ لباس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ لباس تمہارا تھرڈ کلاس ہی بولا جائے گا، فالتو، جس کے اندر کوئی بھی انسان کی شرم اور اس کی مطلب حیا نظر نہ آئے۔ تو یہ ہے کہ اس کا لباس التقوی جو ہے کہ جس میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا فیئر ہے، اللہ کی ناراضگی کا احساس ہے، تو وہ اگر لباس تم نے پہنا ہے
تو سوچو اب تمہارا لباس اس کے مطابق ہوگا کہ نہیں ہوگا. شرم اور حیا جو ہے وہ تو اندر ہوگی نا تمہارے لباس میں. بے حیائی تو نظر نہیں آئے گی کہ ٹرانسپیرنٹ پہن رہے ہیں اور ساری سب باہیں دکھ رہی ہے, بغل دکھ رہی ہے, گلے لمبے لمبے بڑے بڑے, اور پھر ٹائٹ لباس, اور پھر اب تو اونچے پائجامے کہ پتہ چلے گا, لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ ایسا لگے گا کہ اس کو دیکھ کر کے بیچاروں کے پاس کپڑا کم پڑ گیا تھا یا کسی چھوٹے بچے کے کپڑے مانگ کے پہن لیے. تو اب تو ایسی بھی فیشن نکل گئی ہے نا. تو اسی لیے اللہ یہاں کہتا ہے کہ تم سجاؤ بھی اپنے آپ کو, لیکن شرمگاہ کو پہلے ڈھانکنے کا بندوبست کرو. اور تقوی جس کے اندر ہے, جس لباس میں, وہ تو سب سے خیر ہے. سب سے خیر کا مطلب ہے سب سے بیسٹ. خیر تو بہت زبردست ورڈ ہے عربی کا. ذالک من آیات اللہ, تو یہ ہے اللہ کی آیتیں. لعلہم, تاکہ تم, یا تاکہ لعلہم, تاکہ وہ سب یذکرون, اس کے اوپر نصیحت اخذ کریں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں. اللہ کی آیت ہے جس پہ غور و فکر کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے. او یو چلڈرن آف ایڈم, اب یہاں پر اللہ نے چلڈرن آف ایڈم کو مخاطب کیا ہے. آدم علیہ السلام, ماں ہوا, ابلیس کا تو ابھی آ ہی رہا تھا, لیکن اب ہے بنی آدم. وی ہیو بیسٹوڈ ریمنٹ upon you to cover your shame as well as to be an adornment to you, but the raiment of righteousness that is the best. Such are among the signs of Allah that they may receive admonition. اس کی نوٹ ہے 1008. نوٹ نمبر 1008. The body, جسم, is pure and beautiful. اللہ نے سب کے جسم جو بنایا ہے وہ بہت پاک صاف, بہت پیور ہے. گندے جسم نہیں بنایا اللہ نے, بہت پاک صاف اور پیور ہے, اور اس کی اپنی خوبصورتی ہے. As long as it is not defiled by misuse, اور جب تک کہ اس کو گندا نہ کر لو اگر, تب تک تو وہ وہی رہیں گے, پیور رہیں گے, پاک صاف رہیں گے, اور جیسا خوبصورت اللہ نے بنایا ویسے رہیں گے. خوبصورتی جو ہے وہ اللہ کے مطابق جو خوبصورتی ہے, ہر جسم خوبصورت ہے. تو ایز لانگ ایز اٹ از ناٹ ڈیفائلڈ بائی مس یوز, یعنی تم نے اس جسم کا کوئی غلط استعمال نہیں کیا ہے, کہ تم نے اس کی عریانیت کے ساتھ تم کپڑے پہن کے نہیں نکلے, یا تم نے کچھ گندی فیشن ہی نہیں کی, اور یا تو پھر زنا کاری کے اندر ملوث نہیں, اور یا پھر ایسے ہی عریانیت کے کپڑے پہن کر اور عجیب سے ناچ گانوں میں. تو اس طرح سے اگر ہے تو تم نے اپنے اسی جسم کو, جس کو اللہ نے بہت پاک صاف بنایا اور بہت اچھا بنایا, خوبصورت بنایا, اس کو اب اس کا غلط استعمال کر کے اس کو گندا کر دیا گیا. Its clothing and ornaments may be good or meretricious, یعنی اس کے جو کپڑے ہیں اس جسم کے, جو بھی باڈی ہے اس کے کپڑے ہیں, اس کے زیورات ہیں, ٹھیک ہے, وہ کپڑے اچھے ہوں گے, اس کے زیورات بھی اچھے ہوں گے, اور یا تو پھر بہت ہی نمائشی ہوں گے. میریٹریشس جو ہے وہ بہت ہی نمائشی ہوں گے, یعنی فاحشہ صفت والے, بھڑکدار, اکارڈنگ ٹو دا موٹیوز ان دا مائنڈ اینڈ کیریکٹر. انسان کے دماغ کے اندر, اس کے کردار کے اندر, اس کا کیریکٹر, اس کے اندر جو بھی چیز بھری ہوئی ہے, اگر اس کے ارادے اس کے مطابق ہی ہوئیں گے نا, اس کے یعنی جو بھی ارادے اس کی جو وہ کرنا چاہتا ہے, تو وہ اس کے دماغ میں ہے اور اس کے کردار میں ہے. اب ایک ہے جو سمجھو کہ وہ گینگ کے لوگ ہیں, وہ گینگ کے ٹائپ کے کپڑے پہنیں گے, اور کوئی مسجد کے ہے, امام ہے, وہ اس کے ٹائپ کے کپڑے پہنیں گے. ڈانسنگ کلب میں جانے والے اس کے مطابق کپڑے پہنیں گے نا.
اور جو شریف گھرانے کی عورتیں اور اس طرح ہوں گے تو وہ اس کے مطابق کپڑے پہنیں گے. تو انسان کے دماغ کے اندر کیا فطور ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے، اس کا کیریکٹر کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے، یا اس کے دماغ میں کیا فطور چل رہا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی ڈریسنگ کرے گا نا. اف گڈ، اگر اچھا ہے، دے آر دا سمبل آف پیورٹی اینڈ بیوٹی. تو اگر سوچو وہ لوگ یعنی بہت اچھے اور بہت ہی گڈ اور بہت ہی صحیح خیر کی مطلب جیسے کپڑے اور لباس اور اس طرح کے ان کے دماغ کے اندر ہے اور وہ پہنتے ہیں، تو پھر وہ بن جاتے ہیں سمبل، سائنز اینڈ نشانی بن جاتے ہیں وہ پاکیزگی کی اور خوبصورتی کی. فحاشی والی چیزیں جو ہوتی ہے آج دیکھ لو، جتنی بھی جو لوگ جیسے پہلے یہ سب مطلب یہاں کے گوروں کی بات کر رہی ہوں کہ جو بھی لوگ اس طرح کی فحاشی میں، شراب میں، نشے میں، سب میں جو ملوث ہیں، اور جب ان کو وہ چیز سے اتنی بیزاری آ جاتی کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور دیکھ لو پھر ان کو وہ چیز ایسی لگتی کتنی بری، اور اس کے بارے میں پھر وہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم یہ سب کر رہے تھے لیکن ہمارے دل کو کبھی سکون نہیں ملا، چین نہیں ملا، ہم کو کبھی آج ہم جتنے سکون میں ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایسی ہے کہ اگر بہت اچھا تم نے سب کیا ہے تو اب وہ تو ایک نشان بن گیا نا کہ پاکیزگی کا اور خوبصورتی کا. But the best clothing and ornament we could have comes from righteousness. یعنی it comes from righteousness. یہاں پہ مسٹیک ہے. تو but the best clothing and ornament یعنی سب سے بہترین کپڑے، لباس اور بہترین زیورات وہ جو ہے وہ آتے ہیں تقوی سے، رائچیسنس سے، کہ تم کتنے نیک ہو، کتنے متقین ہو. تو تبھی تمہارے لباس، تمہارے زیورات، وہ سب چیز جو ہے وہ تمہارے جسم کو اور سجائیں گے، اور پاکیزگی اس میں نظر آئے گی، خوبصورتی نظر آئے گی. اور جب اس طرح ہوتا ہے تو which covers the nakedness of sin، تو وہ گناہ، جیسے گناہ کا ایک اوریانیت، تو وہ اوریانیت جو گناہ کی ہے وہ اس کو چھپاتی ہے پھر، کیونکہ اب تقوی کا لباس ہے. and adorns us with virtues، اور ہمارے اچھے اخلاق، ہماری بھلائی کی تمام چیزیں، اور جو مطلب بولتے ہیں نا جیسے کہ پاکیزگی اور شرم و حیا، یہ تمام چیزوں کو یعنی کہ مطلب وہ اس سے سجاتا ہے پھر، یعنی کہ ہماری شرم حیا، ہماری پاکیزگی جو ہے وہ ہماری سجاوٹ کا سامان بن جاتا ہے.